بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، ایک برکت والی روٹی کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت یعنی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میں تمہیں صاحب الرغیف یعنی روٹی والے کا ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، روٹی والے کا قصہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال اسی جھونپڑی میں رہا۔ اس عرصہ میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی کسی سے میل جول، نہ ہی اس اپنی جھونپڑی سے باہر آیا، یعنی غار ہے، جھونپڑی ہے جس میں وہ رہتے تھے۔ 70 سال تک اسی کے اندر رہ کے عبادت کی۔ ایک وقت آیا کہ وہ ایک دن اپنی جھونپڑی سے جب باہر آئے تو شیطان نے ایسا گمراہ کیا کہ ایک عورت جو تھی اس کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہو کر، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 7 راتیں یا 7 دن اس عورت کے پاس رہے۔ جب وہ 7 دن یا 7 راتیں اس عورت کے پاس رہے تو جو 70 سال کی عبادت تھی، اللہ تعالیٰ کا اتنا یعنی ناراضگی ہوئی کہ وہ 70 سال کی عبادت تھی جو ضائع ہو گئی۔ حتیٰ کہ آپ 7 دن کے بعد جب باہر نکلے، پردہ غفلت جو آنکھوں پہ شیطان کی وجہ سے گمراہی کا پردہ پڑ گیا تھا، وہ پردہ آنکھوں سے ہٹا تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں آہو فغاں کرنی شروع کر دی۔ حتیٰ کہ نہ آپ نے کھانا کھانا، نہ پانی پینا، بھوک پیاس کی وجہ سے اتنے لاغر اور بیمار ہو گئے کہ ایک دن ایک جگہ پہ آپ گئے، دیکھا تو وہاں پہ 12 حضرات بیٹھے ہوئے تھے، 12 مسکین تھے جن کو ایک راہب آتے تھے اور ان کے لیے ایک ایک روٹی لے کے آتے تھے۔ جب یہ بھی بندہ جو تھا، وہ جو عبادت گزار تھا، وہ بھی انہی 12 میں سے 13واں وہ بھی ہو گیا۔ جب وہ بھی ہو گئے تو جو راہب آیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نئے آدمی ہیں یا پرانے ہیں، رات کا وقت تھا، اس نے روٹیاں دینی شروع کی، ان سے شروع کی تو حتیٰ کہ جب وہ سارے 12 بندوں کو روٹیاں دے دیں تو ایک بندہ ان میں رہ گیا، چونکہ وہ لے کے ہی 12 آئے تھے تو وہ 13 تھے۔ اب جب وہ رہ گیا جو مسکین، تو جو اسی آس میں ہوتے تھے کہ شام کو روٹی ہمارے لیے وہ راہب لے کے آئے گا، تو اس نے راہب سے کہا کہ مجھے تو روٹی دیں۔ تو راہب نے کہا، بھائی میں نے تو 12 کو دے دی ہیں، اب تم یہ بتاؤ کہ تم دوسری روٹی لینی چاہتے ہو یا پھر۔ اس راہب نے مخاطب ہو کے سب جتنے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ کسی نے 2 روٹیاں تو نہیں لی، چونکہ میں تو گھر سے 12 لے کے آیا تھا۔ تو سب نے کہا نہیں، ہم نے تو ایک ایک ہی لی ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ راہب جو تھا وہ اس نے ناراضی کا اظہار کیا اس مسکین سے جو روٹی مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا، ارے بھائی تم دوسری روٹی چاہتے ہو، آج کے بعد میں تجھے روٹی نہیں دوں گا۔ اب ہوا کیا کہ وہ مسکین جو تھا وہ بھی تو فاقے میں تھا۔ یہ بندہ جس نے کئی دنوں سے بھوک پیاس برداشت کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے اپنی اس غلطی پہ جو شیطان کی گمراہی کی وجہ سے، شیطان کے بہلاوے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دے۔ اب انہوں نے کیا سوچا، ارے میں تو ویسے بھی مرنے والا ہوں، میں نے تو جو غلطی کی ہے، میں ندامت ہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور کس شرم سے، کس منہ سے پیش آؤں، شرم سے پانی پانی ہوں۔ تو ہوا کیا، انہوں نے وہ جو روٹی تھی اس آدمی کو دے دی جو مانگ رہا تھا، اور وہ روٹی دے دی۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھوکا ہی مر گیا، بھوکا ہی
مر گیا، یعنی جو 70 سالہ عبادت کرتا رہا۔ اب ہوا کیا؟ اب میرے سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب وہ بندہ مر گیا تو اب اس کی 70 سالہ عبادت جو تھی اس کا وزن ہوا تو وہ جو 7 دن گناہوں والے تھے وہ 70 سالہ عبادت پہ بھاری پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ جب 70 سالہ عبادت بھی ضائع چلی گئی 7 دن کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر جب 7 دنوں کا وزن ہوا، پھر 7 دنوں کے مقابلے میں روٹی کا وزن ہوا تو وہ روٹی جو تھی وہ سارے گناہوں پہ بھاری آ گئی، کیونکہ اس نے خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی عطا کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تو بھوک میں پیاس میں رکھ لیا، لیکن اپنے مومن بھائی کے لیے وہ روٹی دے دی۔ جب وہ روٹی کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ یہ میرا بندہ میرے بندے کے لیے اتنی ہمدردی رکھتا ہوا دنیا سے چل بسا ہے، تو میرے اللہ تعالیٰ نے اس ایک روٹی کو وہ 7 دنوں پہ بھاری کی۔ پھر جو 70 سال کی عبادت تھی اس کا بھی ثواب ان کو اللہ نے دوبارہ عطا فرما دیا، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت عطا فرمائی، پھر وہ جنتی ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں غور سے سنو، جب تم کسی کے لیے قربانی کرتے ہو تو یہ دیکھو ایک روٹی کتنی برکت والی ہوئی کہ 70 سال کی عبادت جو ضائع ہو گئی تھی، صرف ایک روٹی کسی مسکین کو دینے سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے کی اس خطا کو معاف کر دیا، اور رب کریم نے پھر اس کی مغفرت فرمائی اور اسے جنتیوں میں شامل کر لیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں آؤ سوچو، کبھی تمہارے در پہ کوئی آئے تو یہ نہ سمجھو یہ تیرا رزق کھانے کے لیے آیا ہے، نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ کی قسم شاید اس کے صدقے سے خدا نے تجھے پہلے ہی زیادہ دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق تیرے گھر میں پہلے بھیج دیا ہو، ارے وہ تیرے گھر میں آ کے کھا رہا ہے، یہ تیری خوش نصیبی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا جس رب کائنات نے تجھے رزق دیا ہے، اگر میرا رب تجھے یہ حکم فرما دیتا یا تجھ پہ یہ اللہ کا آرڈر آ جاتا کہ تو اپنی کمر پہ اٹھا اس کا رزق اور اس کے گھر پہ لے کے جا، پھر بھی تجھے دینا پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان فرمایا کہ کوئی چل کے تیرے گھر آیا اور تو نے اسے کھانا پیش کیا، روٹی پیش کی، تو بات ہے وہ 70 سالہ عبادت ضائع ہو گئی تھی 7 دن کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے 70 سال کی عبادت بھی واپس کی اور 7 دن کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا صرف ایک روٹی کے بدلے۔ تو وہ ایک روٹی کتنی برکت والی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دروازے پہ آئے ہوئے کسی مہمان کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، خدا کی قسم نہ جانے وہ تجھ سے کتنا اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں کتنا پیارا ہو۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرو۔